الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بعد از حمد و صلوات واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، عزیز دوستو، ہم گزشتہ 2-3 درس قرآن مجید سے مسلسل آل بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے متعلق واقعات، ان پر اترنے والے احکامات اور ان کے نافرمانیوں کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی گاہے بگاہے یعنی تھوڑے عرصے بعد، کچھ دیر بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، انہیں صحرا میں بھی من و سلوہ عطا فرمایا، ان کے لیے پانی کے چشموں کو جاری کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی صرف یہی نہیں کہ رب کے احکامات کو بجا نہیں لایا، یہی نہیں کہ صرف گناہ کرتے رہے، بلکہ انبیاء کو ناحق قتل تک بھی کر دیا، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی رکھا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جا کر ایک درخت میں پناہ لی تو یہود نے اس درخت کے اوپر بھی آرا چلا دیا۔ ابن اسیر کی روایت کے مطابق آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آج بھی اسرائیل والے اور یہودی قوم اس درخت کو اپنا رہبر اور نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ آج بھی وہ درخت غرقد کے نام سے مشہور ہے، اور یہودی اس کی بہت سی پیداوار کو اپنے علاقے میں لگاتے ہیں کہ یہ جب روز قیامت ہوگی یا جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ درخت ہمیں پناہ عطا کرے گا۔ یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، لیکن الغرض مختصراً یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ہر دور میں، ہر وقت میں اپنے نبی کی گستاخیاں کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک گروہ ایلا ان کی ایک قوم کا گروہ تھا، جو قوم آباد تھی، اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جہاد سے منہ موڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کی اسی قوم نے، اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو بندروں کے ساتھ تبدیل فرما دیا۔ یعنی یہ تمام عذاب دیکھنے کے بعد بھی وہ قوم سدھری نہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مختلف طریقے سے آزماتا بھی رہا، پھر ان پر فضل بھی فرماتے رہے اور انہیں نعمتیں بھی عطا ہوتی رہی، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ بھی بڑا مشہور اور معروف قصہ ہے، ویسے عام لوگوں کو بھی یہ یاد ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو بڑے اچھے، بڑے احسن پیرائے میں ذکر کیا ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑی قابل توجہ نصیحت اور عبرت چھوڑی ہے۔
اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا، تو وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق حضرت ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب من عاش بعد الموت کے اندر جو روایت نقل کی ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر روح المعانی اور تفسیر انوار التنزیل و اسرار التحویل، جسے تفسیر بیضاوی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اسی روایت کو اسی حوالے سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شہر تھے۔ ایک شہر کا نام حسینہ تھا ہے سواد کے ساتھ، اور ایک کا نام غربہ تھا۔ جو حسینہ شہر تھا اس نے اپنے شہر کے گرد فصیل ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، اور وہ صبح صبح جب جاگتے تو صبح اٹھ کر دیوار کے اوپر چڑھتے اور پھر دیکھتے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کیا ہم سے کوئی چیز چھینی تو نہیں گئی، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت کے عذاب آتے تھے اور یکدم چیزیں بدل جایا کرتی تھی، حالات بدل جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ جتنی مرضی نافرمانیاں کی پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ وہ صبح صبح اٹھ کر دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی دیوار کے ساتھ ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے، مردہ حالت میں انہوں نے پایا، اور اس کے متعلق امام بیضاوی نے نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ دولت مند تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، بوڑھوں کے بھتیجوں کو اس کے ساتھ حسد تھا کہ یہ شخص دولت مند ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ساری جائیداد اس کے حصے میں آئے گی۔ اب اگر ہم بھی یہ بات بالکل ہو بہو سوچیں، یہ کسی کے لیے کوئی خاص نہیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اگر ایک بھائی کے پاس زیادہ ہو اور دوسرے بھائی کے پاس کم ہو تو ہمارے اندر بھی یہ حسد کی آگ باقی ہوتی ہے، جو آج ہم قرآن مجید کے اس قصے سے پڑھ رہے ہیں کہ بوڑھے آدمی کے بھتیجوں کو حسد تھا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، ساری جائیداد اس کے حصے میں آئے گی، جو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو آج یہ ہمارے اندر بالکل ہر بندے کے اندر پائی جاتی، اللہ ماشاءاللہ کسی کا دل محفوظ ہو، لیکن کسی نہ کسی گوشے میں یہ ضرور ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بھی میرا بھائی تھا یا یہ بھی میرا دادے کی اولاد سے تھا، اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی انسان کیونکہ غافل ہے، کمزور ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو دل میں خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ یہ زمین کرامت نہیں تھی، دوسری زمین کرامت تھی، یہ اس کے پاس چلی گئی، چہ جائے کہ اس وقت میں وہ کرامت نہ ہو اور اب کرامت بن گئی ہو، یہ اللہ رب العزت کے کام ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد یہ نہیں کہ فقط یہ قرآن نے کوئی قصہ سرائی کر دی ہے، بلکہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے معمولات کیا ہیں۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس بوڑھے کو قتل کیا، یعنی ظاہر ہے رشتے میں دادا ہی لگتا ہے، وہ بھی قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر اس شہر کی فصیل کے پاس چھوڑ دیا، اور صبح صبح اس کے بھتیجے جوان پہنچ گئے اور لاش کے پاس جا کر رونے پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارے بڑوں کو اس حسینہ شہر کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ جب باہر نکلے دیوار پر چڑھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان اس کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان نے قتل کر دیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رجوع کیا کہ ہمیں انصاف دلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یوں کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ پھر کہنے لگے، اب یہ واقعہ سننے کے بعد اب پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی بات کہ یہاں قتل ہو جائے اور کوئی کہے گائیں ذبح کرو، کوئی آپس میں ملتی جلتی چیزیں نہیں تھی، کوئی ذہن میں تصور نہیں پیدا ہوتا تھا کہ یہ کوئی کیسا امر ہے کہ ہمارا قتل ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کہہ رہا ہے کہ گائیں ذبح کرو۔ بھئی یہ
کوئی اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ یہ ظاہر ہے ہر دور میں نکتہ چی لوگ موجود رہے گے۔ انہوں نے بھی کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا تمہارا رب ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ ہمارا قتل ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کیا جائے؟ قالوا اعوذ باللہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں ان جاہلوں میں سے۔ تو یہ پچھلی بات کو میں تھوڑا روک کر یہاں پر بولنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اور ہم اس پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ کوئی یہ اعتراض کر رہا تھا کہ کعبہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے اور ہم ہندو بھی پتھر کی ہی پوجا کرتے ہیں، تو گویا ہم سب پتھر کی ہی پوجا کرتے ہیں تو رب کا کیا تصور ہوا؟ یعنی یہ اب ایک جہالت ہے اور اس کا بالکل آخری انتہا ہے کہ ایسے سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات پر کوئی سوال نہیں اور بندہ مومن کے ذہن میں اللہ رب العزت پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں ان کی کوئی مماثلت نہیں تھی، لیکن ایک لمبی صدی سے بنی اسرائیل کی قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جو گائیں کی عبادت کیا کرتے تھے، گائیں کو بھی خدا مانا کرتے تھے۔ ایک تو یہ قرآن کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم گائیں کو ہی ذبح کرو، کہ یہ تصور بھی ختم ہو جائے کہ گائیں کوئی چیز بھی نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جب سامری نے بچھڑے میں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہی یہ کام ہوا، جب اس میں آواز پیدا کی تو بہت سے لوگ گائیں کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو کہا کہ تم گائیں ہی ذبح کر دو، تاکہ گائیں جب ذبح ہو جائے گی تو یہ تصور ختم ہو جائے گا۔ جو چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے یقیناً وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو چیز غروب ہونے والی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ کہے انسان کے ہاں سورج خدا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ غروب ہو جایا کرتا ہے۔ آگ خدا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، انسان خود ہی پھر جلاتا ہے۔ یعنی ہر دور میں ایسے، اور بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایسے لوگ موجود تھے جو گائیں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم گائیں کو ذبح کرو اور گائیں کے گوشت کا ٹکڑا تم مقتول کو مارو، مقتول پھر میری قدرت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گائیں بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور رب چاہے تو مرے ہوئے گائیں کے گوشت سے مردے کو پھر زندہ کر سکتا ہے۔ اور ایک یہاں پر پھر وہی تصور پچھلی آیات والا پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت انسان کو مارنے کے بعد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اگر وہ مقتول جو مر گیا اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم گائیں کے گوشت کا ٹکڑا مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، گائیں کے گوشت کے ٹکڑے سے زندہ کر لیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اگر ٹھوکر ماریں تو پھر بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکر سے زندہ ہو جائے تو پھر جس نبی کے لیے یہ کل کائنات بنی ہے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، حضور علیہ السلام کے نور کو ہی سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور یہ تمام زمین و آسمان رب کو ضرورت نہیں تھے۔ اگر رب کے محبوب نے اپنے محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو پھر اس محبوب کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی یہ مختصر ایک ویسے چھوٹا سا میری ناقص عقل کے مطابق میں نے اپنی طرف سے یہاں پر بات کی ہے، لیکن بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہی ہے کہ ہم گائیں کو ذبح کریں، اور کہنے لگے قالو، اور بولے قالو ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر گئے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ما ہی وہ گائیں کیسی ہو۔ اب کیونکہ پتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، بھتیجوں کو خود پتا تھا کہ قتل تو ہم نے ہی کیا ہے۔ اب کہا کہ گائیں کوئی بھی ذبح ہوئی تو یقیناً یہ مردہ بول اٹھے گا اور ہمارا راز جو ہے
وہ کھل جائے گا تو پھر ہیلے باندھنے شروع کر دیے. رب کی بارگاہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ پوچھو کہ گائیں کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ جو گائیں ہے لا فارض وہ بوڑھی نہ ہو، ولا بکر اور نہ ہی بہت زیادہ بچی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، اوان بین ذالک بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ تو بجا لاؤ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے، پھر جاتے گائیں تلاش کرتے، پھر دوڑتے، کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا چاہتے تھے اور اپنا گناہ چھپانا چاہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر گئے، کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ ربک یبین لنا ما لونھا کہ آپ کا رب ہمیں بتائے کہ اس گائیں کا رنگ کیسا ہو. بھئی اب اس کا رنگ بھی ہمیں پتہ چل جائے. قال انہ یقول تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء کہ تمہاری جو گائے ہے وہ تیز زرد رنگ کی ہو. اللہ رب العزت نے پھر رنگت بھی خوب گہری زرد رنگ کی ہو، رنگت بتائی. فاقع لونھا تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو فرحت محسوس کرے، جو دیکھے اس گائیں کو خوش ہو جائے کہ یہ اتنی خوبصورت گائیں ہیں. قالوا ادْعُ لَنَا اب رنگ بھی پتہ چل گیا تو پھر بھی ان کو چین نہ آیا، کیونکہ یقیناً ان کے دل ہی بگڑے ہوئے تھے اور ان کی نیتیں ہی صاف نہیں تھی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے پوچھو اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کھول کر بیان کریں کہ وہ گائیں بالکل کیسی ہوگی. اب نشانیاں بھی پوچھ لی لیکن پھر جا کر رب کی کہیں کہ پھر جا کر ایسی بات بتائیں کہ ایسی بہت سی گائیں ہو سکتی ہیں، اور کہنے ان البقرہ تشابہ علینا کہ اس جیسی مشابہت رکھنے والی اور بھی بہت سی گائیں ہیں. تو اپنے رب کو کہیے کہ ذرا کھول کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہوگی. اب یہی بات ہم حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حج کب فرض ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں ایک بار اگر صاحب استطاعت ہو. تو کہنے لگے کیا ہم ہر سال حج کریں گے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے. پھر سوال کیا، تیسری دفعہ جب پھر سوال کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے اب یہ آیہ مبارکہ کا بھی حوالہ اور حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں، کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ بنی اسرائیل اور پرانی قومیں کیوں تباہ ہوئی؟ وہ اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ بے جا سوال کیا کرتی تھی. اب یہ بات نہیں کہ انسان سوال ہی نہ کرے، العلم بالسوال والتکرار، علم سوال اور تکرار سے آتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی سے ایسا سوال کریں کہ وہ بالکل لاجواب ہی ہو جائے، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، یا آپ پاس کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی سکالر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے ایسے سوال کرنا شروع کر دیں کہ جب تک یہ خاموش نہ ہوگا، جب تک میں سوال کرتا رہوں گا تو یہ سوال نہیں ہوتے. یہ علم کی وجہ سے بھی جہالت ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ علم کی وجہ سے بھی جاہل ہوتے ہیں. اس وجہ سے بے جا سوال نہ کریں. جہاں پر سوال کوئی بنتا ہو، جہاں پر آپ کو رہنمائی درکار ہو، جہاں پر آپ کو معاشرے کی ضرورت نظر آئے، جہاں پر آپ کو خرابی اور فتنہ نظر آئے، وہاں ضرور سوال کیجئے اور سوال اچھے انداز میں کیجئے، اور اس طرح نہ کیجئے کہ دوسرے کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے پاس بہت علم ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں تو اس کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. اگر بالفرض آپ کسی پروفیشن کے کسی شعبے کے ماسٹر سے سوال کرتے ہیں تو اس کو نہیں آتا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور صاحب علم رکھا ہے. وَفَوْقَ ذِي كُلِّ علم، اللہ رب العزت نے ہر علم والے سے اوپر علم والا رکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین کو بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میرے سے شاید سارے ہی بہتر ہوں گے جو دین کو بہتر سمجھنے والے ہوں گے. اس وجہ سے پہلی بات یہ کہ انسان کو اپنی حیثیت کے اندر مٹ کر رہنا چاہیے. جو انسان اپنے اندر سے اپنی میں اور خودی کو ختم کر دیتا ہے وہ حقیقت میں رب کے سامنے سب سے بڑا انسان بن جاتا ہے. اور یہ قوموں کے تباہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء کے پاس جاتی اور بے جا سوال پوچھنا شروع کر دیتی. اب اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن بنی اسرائیل کے متعلق روایت یہ بھی ہے، تاریخ کی کتب میں ملتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ ہمیں اپنا رب دکھاؤ. کبھی کہتے بتاؤ تمہارا رب کیا کر رہا ہے اس وقت،
کبھی کہتے بتاؤ تمہارا رب ہے کدھر. اب یہ ان کے مختلف قسم کے غلط سوالات ہوتے. اور الحمدللہ ہم وہ امت ہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک امت آئے گی جس نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، جس نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ اللہ رب العزت کو دیکھا ہوگا، نہ جنت دوزخ کو دیکھا ہوگا، نہ قیامت کے منظر کو دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بن دیکھے اتنی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وہ اپنے ایمان کو اتنی مضبوطی سے پختہ کر لیں گے کہ اللہ رب العزت ان کو پھر خیرہ امہ کا لقب عطا فرمائیں گے. پھر وہ امت تھوڑی عمروں میں تھوڑے عمل کرے گی، لیکن اللہ رب العزت ان کے اعمال کو تمام ان امتوں سے زیادہ بڑھا دیں گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہیں. تو یہ ہمارا اعزاز ہے جس وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس امت میں ہیں اور ہمارے بندوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے جو اللہ کے اولیاء ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے بنی اسرائیل کہنے لگے جاؤ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے پوچھو کہ وہ اب اس گائے کا تذکرہ ذرا کھول کر بیان کرے، کیونکہ اس جیسی تو بہت زیادہ گائیں ہیں. اور ان کا تو مقصود یہ تھا کہ اس کا قاتل کہیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کو مارنے والا کون ہے. یہ اب وہ حجت بازیاں کرنے لگے اور بال کی کھال اتارنے پر تل آئے کہ مختلف انداز سے سوال کرنے لگے. وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ضرور تلاش کر لیں گے. قَالَ موسیٰ علیہ السلام بولے إِنَّهُ يَقُول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ. اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ گائیں ایسی ہو جو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، جس سے کھیتوں میں ہل نہ چلایا گیا ہو، جس سے پانی کے لیے کنویں پر گائیں کو نہ استعمال کیا گیا ہو، یا جو اس دور میں طریقہ کار تھا. لا شیۃ فیہا، بلکہ وہ گائیں بے داغ ہو، یعنی بالکل محفوظ ہو. قالوا، تو پھر کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ لائے ہیں صحیح حق، اب آپ صحیح خبر لائے ہیں کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. ابھی جا کر وہ مطمئن ہوئے اور پھر جا کر گائیں کو تلاش کرنے لگے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اب وہ بے داغ گائیں کو جا کر جنگلوں میں ڈھونڈنے لگے. فذبحوا، انہیں گائیں مل گئی، پھر انہوں نے گائیں کو ذبح کیا. وما قادوا یفعلون، اور اسے وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے. مطلب کیا کہ وہ گائیں کی عبادت کیا کرتے تھے، حقیقت میں وہ اندر سے گائیں کو الہ مانتے تھے. ذبح تو کر رہے تھے لیکن ان کی نیتیں پھر بھی درست نہیں تھی. اب وہ منہ سے بولے نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت ہر شخص کی دل کی نیت کو جانتے ہیں. اس وجہ سے جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اللہ رب العزت پھر اسے ایک اعلیٰ مقام بھی عطا کرتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب قتل کر ڈالا. اب پھر وہی اسی آیت کی یہاں پر وضاحت ہے. نفسن، ایک شخص کو، فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا، اور تم نے اس کا الزام دوسرے شخص پر لگا دیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت نکالنے والا ہے اس چیز کو ما تکتمون جو تم ہمیشہ چھپایا کرتے ہو. فَقُلْنَا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِدْرِبُوا بِبَعْضِهَا، اب تم اس گائے کے کسی جز کو، کسی حصے کو، کسی ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ رب العزت یوں زندہ فرما دے گا اس مردے کو. پہلی تو یہ بات کہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے، ہر انداز سے، ہر چیز پر قادر ہیں. جب چاہیں جس کو مار دیں اور جب چاہیں جس کو زندگی عطا کریں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ رب العزت بار بار اپنی نشانیاں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں شاید کہ تم سمجھدار بن جاؤ. اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک شخص ہوا کرتا تھا. اس کو بھی تفسیر بیضاوی نے نقل کیا ہے کہ ایک نیک شخص ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک معصوم بچہ تھا. اس کے پاس ایک بچیا تھی، گائے کا ایک بچہ تھا. اس نے اب بڑھاپے کی عمر میں دیکھا کہ میں تو مرنے لگا ہوں، اب میرا کوئی حال نہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اے بار الہ، یہ گائیں جو ہے یہ میں نے اپنے بچے کے لیے رکھی تھی، لیکن اب یہ میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں. بچے کو بھی اور اس گائیں کو بھی اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا. یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں، جب بھی آپ گھر کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں
گھر کو تالے لگا کر جاتے ہیں یا کہیں بازار میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کے سپرد کیا کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کے سپرد اپنی چیزیں کر کے جاتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت نہیں ہوتی، اور یہ میرا یقین ہے کہ جب آپ چیز اللہ کے سپرد کر کے بے شک آپ کسی بہت بڑے ہجوم میں چلے جائیں پھر بھی وہ آپ کی چیز گم نہیں سکتی۔ انسان اگر پریشانی میں ہو، اور یہ میرے ساتھ از بذات خود ہوا کہ ایک دفعہ میں مدرسے سے واپس گھر جا رہا تھا اور فیض آباد اڈے پر میرے پاس کچھ سامان زیادہ تھا، میں نے ایک روڈ کے دوسری سائیڈ پر اترا، وہیں پر میں نے آدھا سامان رکھا اور ایک ایک کر کے میں نے دوسری سائیڈ روڈ پر لے کر گیا، اور ان 10-15 منٹ کے درمیان اس سامان سے شاید سینکڑوں بندے گزرے ہوں گے، لیکن دل میں یہ نیت رکھی کہ یہ رب کے سپرد ہے تو اس کو کسی نے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، لوگ ہاتھ سے کھینچ کر لے جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود پر بھروسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں پر بھروسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ذمے چیز کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ چیز محفوظ نہیں رہا کرتی۔ اپنی ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ اپنے رب کے ذمے کیا کریں، اور اگر آپ یقین کے ساتھ اپنی چیز کو اپنے رب کی حفاظت میں دے دیں، یقین جانے دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اس واقعے سے ایک یہ بھی سبق ہے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہمیں ہر چیز اللہ کے سپرد کرنی چاہیے۔ اب وہ نیک شخص تھا تو گائے کی بچیا کو اور بچے کو اللہ کے سپرد کیا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی عرض کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت میں وہ گائیں جنگل میں پلتی رہی، حتیٰ کہ بچہ بھی جوان ہو گیا، گائیں بھی جوان ہو گئی۔ اب جب وہ بچہ جنگل میں ہوتا تو اس آواز دیتا تو وہ اپنی مالک کی آواز پر گائیں خود چلی آتی، کیونکہ رب نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو گائیں کو بھی پتا تھا کہ میرا مالک یہ بچہ ہے، اور مالک کو بھی پتا تھا کہ میں جس چیز کو بلاؤں گا وہ میری ہی ہوگی۔ یقیناً یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ وہ کسی کا حق کھایا بھی نہیں کرتے اور رب پر بھروسہ بھی کیا کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے پتائے ہوئے مخصوص حلیے والی گائیں تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف وہ بچے کی گائیں تھی۔ اب وہ گائیں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ ہی پالی تھی، اللہ رب العزت نے ہی بڑی کی تھی۔ بنی اسرائیل والوں سے اس بچے نے منہ مانگی قیمت لی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹا چھوٹا پالتے ہیں اور ان کے بینکوں میں لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیچھے پریشان نہ ہو، اس کے پاس وراثت نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی بچہ لاکھوں کروڑوں روپے چند عرصے میں خرچ کر کے بالکل کنگال ہو جایا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی دیکھے کہ جس کے باپ نے کچھ بھی نہ چھوڑا، بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو ان بچوں کے پاس اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے ہر دنیا کی نعمت سے ان کو نوازا گیا۔ اب اس شخص نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں بوڑھا ہوں، بچہ تو بہت کم سن ہے، یہ تیری حفاظت میں ہے، یہ ہے بھی غریب، ہے بھی کچھ نہیں، ہے بھی ایک گائیں۔ اب اس گائیں کی اس دور میں جو بچے نے قیمت مانگی اللہ رب العزت نے اسے وہ بھی دلائی، بچے کو بھی غنی کر دیا اور اس شخص کے مقتول کے لیے گائیں کا سبب بھی پیدا کر دیا۔ یعنی یہ قرآن مجید یہ نہیں کہ فقط قصے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے ایک نہ ایک حکمت رکھی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ اس بھائی کے پاس کتنی دولت ہے اور رب نے انہیں کیوں عطا کی، رب نے انہیں زمین کیوں عطا کی اور مجھے عطا کیوں نہیں کی، یہ رب کے کام ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو زمین بہت زیادہ ہے لیکن میرے پاس بہت کم ہے، یہ کاش میرے پاس ہوتی۔ اب یہ دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اب گویا ہم اپنے رب کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہیں۔ اگر انسان رب کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے۔ یعنی جب انسان جتنا اللہ نے دیا، اگر میرے پاس چھوٹا مکان ہو میں اسی پر راضی ہوں اور دوسرے کی حق کی طرف نہ دیکھوں، اس پر صبر شکر کروں اور اسی کے اوپر اپنا قناعت کے ساتھ گزارا کروں، تو اللہ رب العزت کہے گا میں نے تجھے تھوڑا دیا، تو نے میرے دیے ہوئے پر گزارا کر لیا، آج تو میری بارگاہ میں تھوڑا لے کر آیا ہے، تیرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں، تیرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ تو نے نیکیاں کی ہوں، لیکن آج میں بھی غفور الرحیم ہوں، تو نے تھوڑے رزق پر گزارا کر لیا، میں تیرے تھوڑے اعمال پر تجھے جنت عطا فرماؤں۔
تو اس وجہ سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب بھروسہ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور اسے غنی کر دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی حوالے کی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اسے کبھی بھی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی قدر و قیمت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اور آپ اس کی قدر بھی بڑھا دیتے ہیں اور انسان کو بھی نفع بخش بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر انسان کو رب پر بھروسہ ہو جائے تو پھر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی ذہن میں ایسا کوئی خیال آیا تو جب بھی حقیقت سے ہم نے رب کے ساتھ رجوع کیا، یہ نہیں کہ جو ظاہراً ہم کہتے رہتے ہیں یہ رجوع نہیں ہوتا، حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالصتاً جو رب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے اس سے آپ رجوع کر دیکھیں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ رب العزت گاہے بگاہے اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے لیے بار بار نشانیاں دکھائی گئی، بار بار کام بتائے گئے، لیکن وہ بار بار پھرتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی دیے، اور یہ بیماریاں آج ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی حاسد ہیں، ہم بھی لوگوں سے جلتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کی مال و دولت پر نگاہ رکھتے ہیں، آج ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، اپنوں کو ہی قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر قتل کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا، یہ قتل بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا، یہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے، اور ہوا کیوں؟ دولت کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر انسان سنور جائے تو آپ یقین جانیے انسان فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، اس کو قبلہ ہی کہا جاتا ہے، توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور جب انسان بگڑتا ہے تو وہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رب نے پتھر سے بھی درخت پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پتھر میں بھی نمی، پتھر میں بھی نرمی، پتھر کے اندر بھی ہر چیز وہ موجود ہوتی ہے، اس سے بھی درخت نکل سکتے ہیں، لیکن پھر انسان کا دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز بھی پھر نہیں نکلتی، پھر یہ انسان نہیں رہتا، پھر اس کے ساتھ لفظ انسان ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کے اوپر خصوصی توجہ دیجئے اور اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔